محمد چلے صبح سے ادب سے رہے، چار تاروں سے کہہ دو اور سنیے گا، میرا قادری ہے میں ہوں قادری کا، میرا قادری ہے میں ہوں قادری کا، یہی بات آقا اشاروں میں کہتے ہیں، یہی بات آقا اشاروں میں کہتے ہیں، میرے مصطفیٰ ہی میرے نہ خدا ہے، میرے مصطفیٰ ہی میرے نہ خدا ہے، سمندر کے مغرور دھاروں سے کہتے ہیں، سمندر کے مغرور دھاروں سے، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو تو عبادت نہیں ہے، شامل ہو۔ میں سوچ رہا تھا نویسر کا کچھ سپورٹ چاہیے، اتنا یہ اچھا مجمع ہے کہ کچھ میں بول رہا ہوں نہ کچھ یہ بول رہا ہے، سبحان اللہ۔ ایسے مجموعوں میں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رات میں بھدوہی میں تھا، بڑی محنت سے بولا، مگر نویسر میں اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پڑھ کے روح الامین سورہ فتوحا، پڑھ کے روح الامین سورہ فتوحا، سورۃ مصطفیٰ دیکھتے رہے، پڑھ کے روح الامین سورہ فتوحا، سورۃ مصطفیٰ دیکھتے رہے۔ کیا خبر کس کو کب جامع کوثر ملا، کیا خبر کس کو کب جامع کوثر ملا، ہم تو ان کی ادا دیکھتے رہے، ہم تو ان کی ادا۔ نیک و بد پر ہوا ان کا یکساں کرم، لوگ اچھا برا دیکھتے رہ گئے، لوگ اچھا برا دیکھتے رہ گئے، پارسوں گھوم کے سارے فرما رواں، شوکت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، کافران عرب باقیان نبی رحمت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ اور ایک شعر سنیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کے مہینے میں 2 شنبے کے دن صبح صادق کے ٹائم مکے میں آغوش عاملہ میں تشریف لائے۔ انگریزی تاریخ 20 اپریل 571 عیسوی تھی، جیٹ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، 16 گھنٹے بیتے تھے، مصطفیٰ بیوی آمنہ کے گھر میں تشریف لائے۔ اور سنیے گا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سینہ مبارکہ ہے وہ پوری لائف میں 4 بار چیرا گیا، چاک کیا گیا، ایک بار بچپنے میں، ایک بار 10 سال کی عمر میں، قرآن اترنے والا ہے، رسول کا سینہ چاک کیا گیا، رسول معراج میں جانے والے ہیں، سینہ چاک کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 25 سال کی ہوئی تو آپ کی شادی 40 سال کے بیوہ خدیجہ سے ہوتی ہے۔ دائل محل میں جانتے ہیں 20 اونٹنیاں حضور نے دیا تھا، کتنی اونٹنی تھی؟ 20۔ 40 سال کی خدیجہ عورت ہے، 25 سال کے کنوارے محمد رسول اللہ ہے۔ جب 40 سال کی عمر ہوتی ہے تو میرے نبی نے کہا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور جب 51 سال کی عمر ہوتی ہے تو رب نے کہا محبوب آج مکہ میں میرا دیدار کر کے جا، نماز کا تحفہ لے کے جا۔ 51 سال کی عمر ہو چکی ہے، مصطفیٰ مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے، تمام نبی صف لگائے کھڑے ہیں، اور ذرا سے دیکھیے گا وہ امامت میں شب، وہ صفے انبیاء، وہ امامت کی شب، وہ صفے انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے ہیں۔ بہت اچھا مجمع دیا ہے عبداللہ بھائی، میں تو انکار کر چکا تھا کہ رہنے دیجیے گا، یہ پہلے معلوم ہوتا تو انکار بھی نہیں کرتا، پیار سے بولتا سبحان اللہ۔ وہ سبھی مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے۔ 51 سال کی عمر میں رسول بارگاہ خدا میں پہنچے، کہاں پہنچے، کہاں پہنچے، لامکہ سے بھی آگے نکل گئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہی لامکہ کے مکی ہوئے، سریعت سے تختے نشین ہوئے، وہ نبی ہے جن کی ہے مکہ، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔
دیدار کیا، رب نے کیا دیا، مصطفیٰ نے کیا دیا، یہ دینے والا رب جانے، دینے والے مصطفیٰ جانے۔ ہم تو یہی جانتے ہیں کہ ان کی معراج یہ ہے کہ وہ خدا تک پہنچے، میری معراج یہ ہے کہ ان کے قدم تک پہنچے۔ نماز کا تحفہ لے کے، کیا لے کے آئے؟ نماز کا تحفہ لے کے آئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو خدا کو دیکھا ہے مگر ہم نے نہیں دیکھا ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم بھی خدا کو دیکھیں، تو کیسے خدا کو دیکھیں گے؟ تو میرے نبی مسکرا کے کہتے ہیں من رانی فقط رہا، ارے میرے صحابہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی رنگ ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بنوا ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ ہزاروں جبریل اٹھے ہوئے ہیں کرتے منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کا جانے۔ نبی پیدا ہوئے، نام جانتے ہیں، نام ہے محمد۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں، حضور کے بھی 99 نام ہیں، مگر دو نام بڑے خاص ہیں، ایک ہے احمد اور دوسرا ہے محمد۔ پورے قرآن میں محمد 4 جگہ آیا ہے اور احمد 1 جگہ آیا ہے۔ حضور کے 2 نام بڑے خاص ہیں۔ محمد کی ڈیفینیشن کیا ہے، احمد کی تعریف کیا ہے؟ تو جو خدا کی تعریف کا ہے اسے احمد کہتے ہیں، اور سارا سنسار جس کی تعریف کرے اسے محمد رسول اللہ۔ عظیم البرکت امام عشق محبت مجدد دین و ملت سنیت کی پہچان کی شان سنت کی جان امام احمد رضا خان عشق و محبت کی راجدھانی سے بول اٹھے عزت و اطلاع محمد کہ ہے ارشد تیرے پائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا۔ رضا پور سے آپ کرتے گزر یہ کہہ کہ سلیم صدائے محمد۔ سیالکوٹ کے جلسے میں شاعر صاحب نے اعلیٰ حضرت کی اسناد کو پڑھ دیا، صدارت کر رہے تھے ڈاکٹر اقبال صاحب کا، اعلیٰ حضرت کی شاعری کا تو جواب ہی نہیں، ان عشق کا جواب نہیں ہے، کسی معاملے میں اعلیٰ حضرت کا کوئی جواب نہیں، کسی معاملے میں اعلیٰ حضرت کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر اقبال صاحب کہتے ہیں میرے بھی 2 شعر لکھ لیجیے، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ بات تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے، تو میرے نبی کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، محمد بھی ہے اور احمد بھی۔ اب سن لیجیے، قیامت میں 2 آدمی آئیں گے، اللہ فرمائے گا تم جنت میں جاؤ، دونوں کہیں گے ہمارا عمل تو ٹھیک ٹھاک نہیں تھا، ہمیں جنت میں کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ کہا جائے گا ایک کا نام احمد ہے، دوسرے کا نام محمد ہے، رب نے اپنے محبوب سے وعدہ لے لیا ہے، میرے محبوب جس کا نام تیرے نام پر ہے اسے ہم جہنم میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ نام مصطفیٰ کی برکت سے ہم اسے جنت کی بہار عطا فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے جتنے لڑکے پیدا ہوئے نا، ہم نے سب کا نام محمد اور احمد ہی رکھا۔ آپ بھی اپنے بچوں کا نام کیا رکھیں گے؟ محمد اور احمد۔ ملک شام میں ایک یہودی جب توریت پڑھنے لگا، جب توریت پڑھا تو دیکھا کہ 4 جگہ محمد، تو اس نے سوچا کہ چلو اس کو مٹا دیتے ہیں، 4 جگہ محمد کو مٹا دیا۔ کل صبح جب توریت کھولا پڑھنے کے لیے، توریت ایسی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، جب کھولا پڑھنے کے لیے تو دیکھا کہ 8 جگہ محمد لکھا ہے، 8 جگہ۔ اب 8 جگہ مٹایا تو پرسوں جب توریت شریف کھولا تو دیکھا کہ 12 جگہ لکھا ہے۔ جب 12 جگہ لکھا ہے تو کہا یہ نام مٹانے سے نہیں مٹے گا، ایک نام مصطفیٰ ہے جو پڑھ کر پتا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہاں سوار ہے۔ مصطفیٰ سے محبت پیدا ہو گئی، مدینے کا سفر کیا، بارگاہ علی میں آیا، پوچھا مصطفیٰ کہاں ہے؟ علی نے کہا مصطفیٰ جان رحمت دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ کہا مصطفیٰ کا کپڑا ہی دکھا دو، حضور کا کرتا ہی دے دو، کرتے کو سونگا۔ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا اللہ نام محمد کی وجہ سے میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر میرا اسلام تو نے قبول کر دیا ہے تو مجھے ایمان کی موت عطا فرما دے۔ اللہ نے اس کی روح قبض کر لیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، ظاہر میں اس میں محمد
اجالا کر دے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام کیا ہے میرے نبی کا نام؟ آپ بچوں کو بھی یاد کرائیے کہ میرے نبی کا نام محمد ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، آپ میلاد شریف کرتے ہیں، پیغام انسانیت کانفرنس میں آپ حاضر آئے ہیں تو مصطفیٰ کے میلاد النبی بھی سنیے اور سیرت النبی بھی سنیے، اور یہاں اس ڈھنگ سے سنیے کہ مصطفیٰ دیکھ بھی رہے ہیں، مصطفیٰ سن بھی رہے ہیں۔ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنیں، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنیں۔ مصطفیٰ کی صفا، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے روکار گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی جب کا طیبہ کا جان اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور جس سے تاریخ کے دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ پیدا ہوئے سر کو سجدے میں رکھا، کہ رب حبلی امتی رب حبلی امتی، یا اللہ مجھ کو میری امت عطا فرما دے۔ کیا کہا؟ میری امت عطا فرما دے۔ آپ میلاد النبی کے جلوس نکالتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تو مصطفیٰ خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایک بزرگ نے حضور کو خواب میں دیکھا، کہا اے مصطفیٰ جان رحمت، یہ دیوانے آپ کا میلاد مناتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ ان سے خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو رسول کہتے ہیں جو مجھ سے خوش ہوتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ، ارے نبی کا جھنڈا، امن کا جھنڈا گھر گھر میں۔ یہ میلاد شروع قیامت تک آپ کرتے ہی رہیں گے۔ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو ابو بکر کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ پیار سے بولتے ہو سبحان اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس 12 ربیع شریف کے موقع پہ ابلیس بڑا ٹینشن میں رہتا ہے، وہ بھی ٹینشن میں، چیلے بھی ٹینشن میں ہیں۔ ابلیس 4 بار ہوا، کئی بار ہوا؟ جب اس پر لعنت کی گئی تب رویا، بارگاہ خدا سے نکالا گیا تب رویا، اور جب مصطفیٰ 12 ربیع الاول میں پیدا ہوئے تب رویا، اور جب اللہ نے اپنی امت کو سورہ فاتحہ دے دیا تب رویا۔ الحمدللہ ہم خوش عقیدہ مسلمان ہیں، اپنے نبی کے میلاد بھی مناتے ہیں اور نبی کی سیرت بھی سنتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہوئے، اس کے ابن دائیہ پہنچی، حضرت دائی حلیمہ بھی پہنچی۔ یہ مصطفیٰ جب دائی حلیمہ کے گھر پہنچے نا تو رات میں بھی چراغ چل رہا ہے، دن میں بھی چراغ چل رہا ہے، رات بھر چراغ چلتا رہا، تو باقاعدہ عورتیں آئی اور کمپلین کیا کہ حلیمہ کتنا پیسہ ہے تیرے پاس، رات بھر چراغ چلتا رہتا ہے، امیروں کے گھر چراغ بجھ جاتے ہیں مگر میرے گھر میں کیسے چراغ چلتا ہے؟ تو کہتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی دنیا کا چراغ نہیں جلتا ہے، بلکہ رب نے اپنا اسپیشل چراغ دے دیا ہے، وہ چراغ مصطفیٰ ہے۔ جب سے محمد آئے ہیں کسی چراغ اور دیے کی ضرورت نہیں، دیے کی حاجت نہ مشعل کی حاجت، نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت۔ عجب تو نے روشنی پائی حلیمہ، جب سے مصطفیٰ آئے ہیں کسی روشنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رات کی تاریکی ہو نبی مسکرا دے تو اجالا ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ بیٹھی ہے، کپڑا سی رہی ہے، ہاتھ سے سوئی گر گئی، اندھیری رات سے ٹٹول رہی ہے، سوئی نہیں مل رہی ہے۔ اتنے میں مصطفیٰ جان رحمت آ گئے، کہا عائشہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا سوئی گر گئی ہے، مل نہیں رہی ہے۔ مصطفیٰ مسکرائے، اتنی روشنی ہوئی کہ حضرت عائشہ اپنی سوئی کو اٹھا لیتی ہے۔ عشق کا امام اعلیٰ حضرت بریلی سے بول اٹھے، سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا۔ مسکرا گئے تو سوئی مل گئی۔ اگر امت نے آپ کے عمل کو دیکھ، امت کی عمل کو دیکھ کر اگر مسکرانے مصطفیٰ مسکرا گئے تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور ہماری آخرت کو بھی کامیاب بنا دے گا۔ رسول جب دیکھیے قرآن کی آیت پڑھتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے مصطفیٰ کی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ رسول نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر کیا ہے تو اللہ اسے قبول فرمائے گا، اور اگر نہیں کیا ہے اور ہم کریں گے تو اللہ اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ ہمارے لیے رسول کی زندگی آئیڈیل ہے۔ سرکار تشریف لائے، حلیمہ کے داہنے کسان کا دودھ پیتے ہیں، جب بائیں چھاتی کا دودھ پیش کرتے ہیں تو پینے سے انکار کر دیتے ہیں، کیا نہیں پینا۔
اور جب تک دودھ پیتے رہے ایک ہی چھاتی کا دودھ پیتے رہے. نبی نے بتایا کہ ہمارے اور بھی بھائی ہیں، یہ دودھ ان کا حصہ ہے. یہ تو حدیث میں آ گیا. اب اس کی تشریح ذرا دیکھیے گا. اے پیغمبر، آپ نے پیشانی کا پستان کا دودھ کیوں پیا؟ تو نبی کہتے ہیں وہ میرے بھائی کا حق ہے. میں دنیا میں پیغام انسانیت کو یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ تم اپنے بھائیوں کا حق نہ مارو. تیرا نبی بھائیوں کا حق دلانے کے لیے آیا ہے. اعلیٰ حضرت بول پڑے بھائیوں کے لیے ترک پستہ کرے. بچپنے کی عدالت پہ لاکھوں سلام. اور جب تک حضور دودھ پیتے رہے، ایک ایک پستان کا دودھ پیتے رہے، بائیں میں کبھی منہ نہیں لگایا. اب یہاں سے رسپانس اور نتیجہ لے لیجیے. اگر بھائیوں میں کسی طرح کا ٹینشن ہو جائے تو ایک بھائی دوسرے کے لیے زمین بھی قربان کر دے، مکان بھی قربان کر دے. نبی فرماتے ہیں اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے جھگڑے کے ڈر سے اپنا حصہ چھوڑ دے تو تیرا نبی قیامت میں اسے جنت کا محل عطا فرمائے گا. اگر تم نے جھگڑے کے ڈر سے، فساد کے ڈر سے، وواد کے ڈر سے اپنا حصہ بھی دے دیا، حصہ کم لے لیا، تو رسول کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہوگا. کم پڑ جائے تو قیامت میں آ کے مصطفیٰ سے خوبصورت مکان لے گے. لیکن جھگڑا ہوتا ہے تو ہم تو وکیل صاحب تو کہاں جائیں گے؟ پیار سے دیجیے سبحان اللہ. آپ کسی دنیا دار کے پاس مت جاؤ. آؤ نبی کی سیرت کے پاس. نبی کی سیرت دیکھو. نبی نے کیا کیا؟ داہنے پستان کا دودھ پیا. کس کا پیا؟ کھانا بائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے کہ داہنے ہاتھ سے؟ داہنے ہاتھ سے کھانا کھائیے، نبی کو پسند ہے. داہنے پیر میں جوتا ڈالیے، نبی کو پسند ہے. داہنے سے پاجامہ پہنیے، موزہ پہنیے، نبی کو پسند ہے. اوپر کے کام کے لیے داہنا ہاتھ استعمال کیجیے اور نیچے کے کام کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کیجیے. حضور تشریف فرمائے. آپ بھی جب کوئی کام کرنا چاہیں، شیرنی بانٹیں، چائے پانی دیں، تو داہنے سے نیت کر لیں یہ نبی کی سنت ہے. تو سنت مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ آپ کو ثواب عطا فرما دے گا. نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ہمارا نام سنی اسی لیے ہے کہ ہم سنتوں پر عمل کریں. خالی نام پہ سنی نہ بنے کہ ہم سنی ہیں، ہم سنتوں پہ عمل کریں. بیٹھے ہیں اور سنیے گا، بیٹھے ہیں داہنے طرف بات چلی تھی. داہنے طرف توجہ سے سنیے گا. داہنے طرف بائیں طرف بڑے بڑے صحابہ ہیں. حضور نے دودھ کا پیالہ لیا، حضرت صحابی ہاتھ سے دیا. جب پینے لگے اور جب پیالہ ہٹا رہے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں، عمر کو یہ ڈر ہوتا کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول جو دیہات کے لوگ بیٹھے رہیں طرف انہیں پیالہ دے دے. تو کہتے ہیں سرکار